اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ سورہ مریم میں یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کی جو آڈیو تھی اس کے اندر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم پیغمبر گزرے ہیں، زبردست پیغمبر گزرے ہیں، بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور بہت ہی دین کی دعوت دینے والے اور اس میں لگے ہوئے تھے۔ اس قوم میں ان کو پیشوائی کا بھی منصب حاصل تھا، وہ وہاں کی امامت بھی کراتے تھے، اور پوری قوم میں ان کو ایک بہت ہی بزرگی کا اور بڑا ہی مرتبہ ان کو حاصل تھا۔ اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا آپ سے اس سے پہلے جو تذکرہ کیا تھا کہ وہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور ادھر حضرت حنہ نے جو عمران کی بیوی تھی انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، اور جو بھی اولاد ہوگی میں تیری خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تیری عبادت گاہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ چنانچہ اس کلیسا کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کرنے کی نیت مان لی تھی۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہوئی کہ اس لڑکی کو ہم کیا کریں گے، کیسے یہ خدمت کرے گی کلیسا کی، یہ کام تو سب مرد لوگ کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے وہ اس کو پیش کیا، دودھ پلانے کی مدت کے بعد میں اس کو پیش کیا، اور یہ ہوا کہ اب اس کی کفالت کون کرے، تو لوگ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس کی کفالت ہم کریں، اس کی کفالت ہم کریں، ہم اس کے ذمہ دار ہوں اور ہم اس کی پرورش و پرداخت کریں۔ چنانچہ اس معاملے میں جب کافی باتیں طول پکڑی تو یہ ہوا کہ بھئی کیوں نہ قرآن اندازی کر لی جائے، قرآن ڈال دیا جائے، اور جس کے نام پر قرآن نکلے تو پھر وہ جو ہے وہ ان کی پرورش کرے اور کفالت کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں بار حضرت زکریا کا نام نکلا جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی پرورش اور پرداخت کرنے لگے، اور جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو کلیسا کے اندر ہی ان کا ایک حجرہ بنا دیا گیا جہاں پر وہ عبادت کرتی تھیں اور کلیسا کے کام انجام دیتی تھیں۔ حضرت مریم کی نیکی کے اور پرہیزگاری کے چرچے چاروں طرف پھیل گئے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، مگر کوئی ان کے اولاد نہیں تھی۔ غالباً وہ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہے ہوں گے مگر کوئی اولاد ان کے نہیں تھی۔ تو وہ اب معاملہ یہ تھا کہ بڑھاپے کو بھی پہنچ چکے تھے وہ۔ ایک مرتبہ جب وہ داخل ہوئے حجرے میں حضرت مریم کے یعنی اپنی بھانجی کے حجرے میں، جب وہ داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم یہ سب کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، وہی نوازنے والا ہے۔ اب دیکھیے اب ان کے ذہن پر یہ چوٹ لگی کہ جو اللہ مریم کو بے فصل کا رزق دے سکتا ہے، بے فصل کا میوہ اور بے فصل کے پھل دے سکتا ہے، تو کیا وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ بات ان کے ذہن پر جو چوٹ لگی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چپکے چپکے دھیرے دھیرے انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اور پوری شدت کے ساتھ اللہ سے انہوں نے طلب کیا اور مانگا کہ اے میرے پروردگار، میرے رب، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور میرے پر بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔
اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر رحمت ربک، یہاں پر ذکر سے پہلے لفظ ھذا کو پوشیدہ مانا گیا، یعنی یہ ذکر ہے، یہ واقعیت، یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے، اے لوگو تم سنو اور یاد کرو اور اس واقعے کو یاد رکھو ذرا سا کہ دیکھو تمہارے رب نے کس قدر رحمت کی اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تو اللہ نے اس کو اولاد عطا کی، باوجود کہ بڑھاپا آ چکا تھا، باوجود کہ اسباب ختم ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کے سامنے یہ واضح کر رہا ہے کہ اے بندو جان لو اللہ کو، اللہ کو پکارنے میں کوئی شرم مت محسوس کرو، اللہ کو پکارنے میں عار مت محسوس کرو، اللہ رب العزت سے طلب کرنے میں یہ مت دیکھو کہ اسباب ہیں یا نہیں ہے۔ جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں پر انسان کو آگے کی منزل سجھائی نہیں دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس موقع پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور تمہیں وہ عطا کرتی ہے جس کے بارے میں تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا، اس سے کیوں مایوس ہو؟ اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، وہ لوگ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ تو یہ تذکرہ ہے تمہارے رب کی رحمت کا، یہاں پر رحمت سے مراد اولاد سے نوازنا ہے، اپنے بندے زکریا پر۔ واضح رہے کہ زکریا نبی ہے، بہت برگزیدہ اور بہت بڑے نبی ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا انسان کبھی اس بات کو نہ بھولے کہ مخلوق کو خالق سے نہ جوڑے۔ اللہ کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے عالی ہے، وہ سب کا آقا ہے، وہ سب کا مالک ہے، اور پوری مخلوقات اور کل کائنات سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے سامنے ہیچ ہے۔ وہ عطا کرتا ہے تو سب پا لیتے ہیں، وہ دیتا ہے تو لوگوں کو ملتا ہے، وہی نوازنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی بڑا ہے، وہی طاقت اور قوت کا مالک ہے، ساری قوتیں اسی کے پاس ہیں اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے، نبوت سے بڑا کون سا منصب ہے؟ نبوت سے بڑا تو کوئی منصب نہیں، نبوت کے منصب پر بھی پہنچ جائے مگر رہے گا وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا غلام ہوگا، اللہ کے سامنے مانگنے والا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا ہوگا۔ اس کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ ساری طاقت جو بھی ہوگی وہ اللہ کی دی ہوئی ہوگی۔ اس کا اپنا کوئی علم نہیں ہوگا، جو بھی اس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ کا دیا ہوا ہوگا، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ بلندوں سے بلند ہے۔ لہذا یہ واضح رہے کہ عبدہ، کیونکہ بنی اسرائیل اسی میں گمراہ ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کو تو مانتے تھے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ماننے والے، بے انتہا ماننے والے، مگر وہ دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر اونچا بڑھایا، اس قدر اونچا کیا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور وہ ان کو بشریت سے خارج کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ نہیں، موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یہ بشر نہیں ہے، بلکہ یہ ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کہ ایک الگ مخلوق ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو یہودیوں نے حضرت اللہ کا سایہ قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس کا جز قرار دیا، اس کا حصہ قرار دیا، اور اس کو ایک گاڈ کہا، اس کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا اور کہا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، دیکھو مجھے اتنا مت بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو۔ تو یہ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی رحمت کا یاد کرو، تذکرہ کرو جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ جب اس نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیہ، چپکے چپکے پکارا،
معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو چھپ کے پکارنا، سجدوں میں پکارنا، گڑ گڑا کے پکارنا، رات میں جب آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوں اور چپ چاپ آپ چادر سے اپنا منہ ڈھکے ہوئے ہیں اور چپ چاپ تکیے پر سر رکھ کے اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اسی کو پکار رہے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ نوازنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگ کر کوئی کبھی شرمندہ نہیں ہوا، جس نے اللہ کے سامنے ایک بھی دعا کر لی وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے یا تو اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یا وہ اس سے بہتر دے دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور یا وہ اس کی دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں، کیا تم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار، اب تو میری ساری نیکیاں تول دی گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دکھائیں گے احد پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں، نیکیوں کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ بندہ پوچھے گا پروردگار یہ نیکیاں میں نے کب کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی۔ بندہ کہے گا ہاں میں نے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میں نے قبول نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا ہاں پروردگار دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کا بدلہ ہے۔ بندہ مارے خوشی کے چیخے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، سارا آج بدلہ یہاں پر مل جاتا، ہمیشہ ہمیشہ کا ملنے والا بدلہ۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی آیا ہے۔ لہٰذا اللہ سے خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، چپ کے پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، رو کر پکارو، سجدے میں پکارو، تنہائی میں پکارو، اللہ رب العزت کو خوب یاد کرو، اسے خوب پکارو۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دو آیتوں کا کی آج کچھ تفسیر ہوئی ہے، کچھ تشریح ہوئی ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں اور بھی ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔